اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی ان صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن رواہ مالک واحمد وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقیموا، سیدھے رہو، ولن تحصوا، اور تم ہرگز سیدھا رہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، وَعْلَمُوا، اور جان جاؤ کہ تمہارے اعمال میں سے بہتر عمل الصلاۃ نماز ہے، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ، اور محافظت نہیں کرتا وضو کے اوپر مگر مومن۔ تو یہاں پر فرمایا کہ سیدھے رہو، یعنی کہ صراط مستقیم پر سیدھے رہو، اعمال صالحہ کی کوشش کیا کرو، افراط و تفریط سے بچا کرو۔ اور یہ تمہاری بات نہیں ہے، یہ کام تمہارے لیے مشکل ہے، تو اس لیے ایسے کرو کہ وضو کے اوپر مداومت اختیار کرو، ٹھیک ہے، وضو کے اوپر مداومت اختیار کرو اور نماز کی پابندی کیا کرو۔ تو جب تم وضو کے اوپر مداومت اختیار کرو گے اور نماز کی پابندی کرو گے تو دین کے اوپر سیدھا رہنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضع علی طہر کتب لہ عشر حسنات، جس نے وضو کیا پاکی کے اوپر تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وضو علی الوضو کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا وضو تھا لیکن وضو کرنے کے بعد پھر اس نے وضو کیا تو اس کے لیے وضو کے ثواب کے علاوہ وضو علی الوضو کرنے کی وجہ سے بھی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب اس وضو کے ساتھ کوئی عبادت وغیرہ نہ کی ہو، ٹھیک ہے، وضو سے پہلے کے لیے کوئی عبادت وغیرہ نہ کی ہو اس وضو کے ساتھ۔ اگر وضو کے ساتھ کوئی عبادت وغیرہ کر لی، مطلب یہ کہ وضو کے ساتھ عبادت وغیرہ اس نے کر لیا ہو، اگر وضو کے ساتھ کوئی عبادت وغیرہ نہیں کی تو پھر ویسے ہی وضو علی الوضو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا ایک وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد کوئی دنیاوی کام کر لیا، دکان چلا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے تو دوبارہ وضو کر لیا تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہے، وضو کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کیا تو یہ کیا ہے، یہ ایک آپس کام ہے، یہ اس فضیلت کا باعث نہیں بنے گا۔ تو وضو علی الوضو فضیلت کا باعث تب بنے گا جب ایک دفعہ وضو کر لے اور اس کے ساتھ کوئی عبادت وغیرہ کر لے، چاہے نماز ہو، تلاوت ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کوئی دنیاوی کام کر لے اور دنیاوی کام کی وجہ سے فصل پیدا ہو جائے، تب جا کے وضو علی الوضو کا وضو علی الوضو کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ الفصل الثالث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، حضرت جابر سے مروی ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی کیا ہے، پاکی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آدمی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عن شبیب ابن ابی روح عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیب بن ابی روح سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول کے صحابی میں سے کسی صحابی سے نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال اقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فانما يلبس علينا القرآن اولئک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں روم کی تلاوت کی، سورہ روم اس میں اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی، تو پھر اللہ کے رسول نے جب سلام پھیرا تو فرمایا ما بال اقوام، کیا ہوا اس قوم کو کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن اچھی طرح وضو نہیں کرتے، انما یلبس علینا القرآن اولئک، ان لوگوں نے ہمارے اوپر قرآن کو مشتبہ کر دیا، قرآن میں اشتباہ ڈال دیا۔ مطلب یہ کہ یہ بے وضو ہونا اور وضو کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، پورا نہ کرنا، اس کی ایسی نحوست ہوتی ہے کہ صرف اس کی نحوست سے وہ آدمی متاثر نہیں ہوتا کہ جس نے وضو صحیح طریقے سے نہ کیا ہو، بلکہ اس کا اثر جو ہے تو دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں نے وضو صحیح نہیں کیا، تم میں سے کچھ لوگوں نے، تو ان کے اثر کی وجہ سے دیکھو ہماری نماز کے اندر بھی تلاوت کیا ہو گیا، ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ رَجُلًا مِّن بَنِي سُلَيْمَ قَالَ عَدَّهُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ شمار کیا یا میرے ہاتھ پہ شمار، فی یدی میرے ہاتھ پہ شمار کیا، اور فی یدی ہی یا اپنے ہاتھ پہ شمار کیا۔ فرمایا التسبیح نصف المیزان، سبحان اللہ کہنا نصفی میزان، الحمدللہ یملؤہ، اور الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے، والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، زمین آسمان کو تکبیر بھر دیتا ہے، والصوم نصف الصبر، صوم آدھا صبر ہے، والطول ایمان، اور پاکی نصفی ایمان ہے۔ تو سبحان اللہ نصفی میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ مکمل میزان کو بھر دیتا ہے۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سبحان اللہ نصفی میزان کو بھرتا ہے اور نصفی میزان کو الحمدللہ بھر دیتا ہے، تو جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو یملؤہ، وہ دونوں مکمل میزان کو بھر دیتے ہیں، یا تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تسبیح نصفی میزان کو بھر دیتا ہے، لیکن الحمدللہ کی فضیلت تسبیح کے اوپر حاضر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی الحمدللہ پڑھے گا تو پھر الحمدللہ کی وجہ سے، صرف الحمدللہ کی وجہ سے مکمل میزان بھر جاتا ہے۔ اور تکبیر کا فضیلت اس کی اتنی ہے کہ اگر آدمی تکبیر پڑھے تو زمین آسمان جو ہے تو اس کے ثواب سے بھر جاتا ہے۔ مزہ گئی بات۔ اور روزہ نصف صبر ہے، روزہ نصف صبر ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے شرمگاہ اور بطن کے تمام مرغوبات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ صبر کی 3 جز ہیں نا، صبر علی الطاعات، صبر علی المعصیت، صبر عن المعصیت۔ تو صوم کے اندر یہ سارے اجزاء نہیں پائے جاتے، بلکہ 2 بڑے بڑے اجزاء، صبر عن المعصیت، ٹھیک ہے، یا صبر عن الشہوت اور شہوت البطن، اور صبر عن شہوت الفرج پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر علی الطاعات اس میں نہیں ہے، طاعت مطلب نماز پڑھنا، آدمی روزہ رکھتا ہے تو ضرورت نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے، تو اس لیے صوم کو نصف صبر کا، صبر کی 3 قسمیں ہیں نا، صبر علی الطاعات، علی المعصیت، علی المصیبت عن المعصیت، ٹھیک ہے۔ تو صبر کے اندر کیا ہے؟ روزے کے اندر آدمی کس سے بچ جاتا ہے؟ ایک پیٹ کے شہوت سے اور ایک شرمگاہ کے شہوت سے، ٹھیک ہے، یہ 2 بڑے اجزاء اس کے اندر پائے جاتے ہیں، باقی اجزاء اس کے اندر نہیں ہے، صبر علی الطاعات نہیں ہے، صبر علی المصیبت نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا روزہ نصف صبر ہے۔ سمجھا گئی بات؟ حضرت عبداللہ الصنابحی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضع العبد، کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے فمضمض، پھر وہ مزمزہ کرتا ہے، مزمزہ کہتے ہیں کہ منہ کے اندر پانی ڈال کر پانی ادھر ادھر گھمانا، یہ ہے مزمزہ۔ تو جب وہ مزمزہ کرتا ہے خرجت الخطایا فیہ، تو گناہ اس کی منہ سے نکل جاتے ہیں، واذا استنثر، اور جب ناک جھاڑتا ہے، استنثار کہتے ہیں ناک میں پانی ڈال کر ناک کو جھاڑنا، خرجت الخطایا من انفی، تو گناہ اس کے ناک سے جھڑ جاتے ہیں، فضا خرج وجہہ، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرجت الخطایا من وجہہ، تو اس کے مکمل چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے پلکوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اشفار پلکوں کے نیچے، ٹھیک ہے، اس کو اشفار کہتے ہیں۔ فیضا غسل یدیہ، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو خرجت الخطایا من تحت اسفار یدیہ، تو گناہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ فیضا مسح برأسہ، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے، خرجت الخطایا من رأسہ، تو گناہ اس کے سر سے جھڑ جاتے ہیں، حتی تخرج من اذنیہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں کانوں سے گناہ نکل آتے ہیں۔ فیضا غسل رجلیہ، جب اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے، خرجت الخطایا من رجلیہ، تو گناہ اس کے دونوں پاؤں سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اسفارہ، یہاں تک کہ اس کے اسفار رجلیہ، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاته نافلۃ لہ، نافلۃ لہ، پھر نافلۃ لہ، پھر مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا، یہ اس کے لیے اضافی ثواب کا سبب بن جاتا ہے۔
تو جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ ہاتھ، پاؤں، ناخن اور ناک کے، کان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مسجد کے لیے جاتا ہے تو مسجد کے جب جاتا ہے تو اس کی سر میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، تو مسجد کی طرف جانا، نماز پڑھنا اضافی ثواب کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتل مقبرہ، ایک مقبرہ کی طرف تشریف لے کر آئے، فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنوں کے گھر تم لوگوں کے اوپر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم لاحقون، اور بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ابھی ساتھ ملنے والے ہیں۔ وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا أَخْوَانَنَا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، ٹھیک ہے، اخواننا تو اپنے مطلب یہ کہ جو فوت ہو گئے ہیں وہ مراد ہیں، بعد میں آنے والے ہیں وہ مراد، جو پہلے گزر گئے وہ مراد ہیں۔ تو اس صورت کے اندر صحابہ نے عرض کیا کہ قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، واخواننا الذین لم یاتوا بعد، اور میرے بھائی وہ ہیں کہ جو ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا، تو وددت انا قد رأینا اخواننا سے مراد وہ لوگ مراد ہے جو وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، لم یاتوا بعد، فقالوا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے جو ابھی تک نہیں آئے؟ فقال رأيت أن رجلا له خيل غير محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، کہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی کے پاس سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پیروں والے گھوڑے ہیں، اور اس کے گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں ملے ہوئے ہیں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا؟ سمجھ گئے؟ دہمن بہمن کسے کہتے ہیں؟ کالے گھوڑے، بالکل۔ اور غر محجلتن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں اور پیشانی سفید ہو۔ الا یعرف خیلہ، کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ قالوا، تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، وہ پہچانے گا کیونکہ اس کے گھوڑے، اس کے ہاتھ پاؤں سفید ہیں، پیشانی سفید ہے، اور دوسرے تو کالے گھوڑے ہیں۔ تو قال، اللہ کے رسول نے فرمایا فانہم یاتون غیر غرا محجلین من الوضوء، اور تو وہ میرے پاس آئیں گے اس حال کے اندر کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں یعنی اعضائے وضو چمکیں گے، سمجھ گئے؟ وانا، اور میں فرطہم علی الحوض، حوض کے اوپر ان کا انتظار کروں گا۔ فرط کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہلے سے پہنچ کر انتظامات کرنا، تو میں حوض پر ان کا پہلے سے انتظار کروں گا، ان کے لیے سامان تیار کروں گا، ان کے لیے راحت کا سامان تیار کروں گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک بات تو یہ کہ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، انشاءاللہ یہ ایسے جملہ، یہ ایسے معاملے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس معاملے کے ہونے اور نہ ہونے میں تردد ہو، تو اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی طرف۔ اب ہم اس طرح تو نہیں کہتے نا کہ انشاءاللہ قیامت آئے گی، کیونکہ قیامت کے آنے کے اندر تو تردد نہیں ہے، قیامت تو آئے گی، سمجھ گئے؟ ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ اس کے آنے میں بھی تردد نہیں ہے، بلکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے رسول نے انشاءاللہ کا جملہ ارشاد فرمایا، تو یہ ازراہ تبرکن ارشاد فرمایا، سمجھ گئے؟ یہ ازراہ تبرک ارشاد فرمایا۔ دوسرا یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ تم لوگ تو میرے صحابہ ہو، اور جو اللہ اس وقت موجود نہیں تھے ان کو اپنا بھائی فرمایا، تو اس صورت کے اندر کوئی صحابہ کی فضیلت کے اندر کمی نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم تو میرے صحابہ بھی ہو، بھائی بھی ہو، تم لوگوں کو دو فضیلتیں حاصل ہیں، صحابی بھی ہو، بھائی بھی ہو، اور میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے بھائی تو ہیں، صحابہ نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ میرے بھائی ہیں، صحابہ نہیں ہیں، تم تو میرے صحابہ بھی ہو، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے وضو کی فضیلت بیان فرمائی، اس وضو کی وجہ سے میری امت کے
ہاتھ پاؤں جو ہے تو وہ قیامت کے دن چمکیں گے، ان کی پیشانیاں چمکیں گی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کو پہچانے۔ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامت، میں سب سے پہلا ہوں گا کہ جس کو قیامت کے دن سجدے کی اجازت ملی۔ وانا اول من یؤذن له ان يرفع راسه، اور میں سب سے پہلا ہوں گا جس کو سر اٹھانے کی اجازت۔ فانظر الى ما بين يدي فاعرف امتي من بين الامم، میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو میں اپنی امت کو امتوں کے اندر پہچانوں گا، یعنی کہ جو ساری امت ہوگی اس کے اندر میں اپنی امت کو پہچان سکوں گا۔ ومن خلفی مثل ذالک، اپنے پیچھے، وعن یمینی مثل ذالک وعن شمالی مثل ذالک، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سب میں امت کو دیکھوں گا تو میں اپنی امت کو پہچان سکوں گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، نوح علیہ السلام سے لے کر تمہاری امت تک جتنی امت ہے ان کو آپ کیسے پہچانو گے؟ اتنے ڈھیر سارے لوگ ہوں گے تو آپ ان کو کیسے پہچانو گے؟ اور نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اس لیے کہ نوح علیہ السلام سے پہلی جو اولاد تھی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، پھر اس کے بعد جو 70-80 لوگ جتنے بھی تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تھے وہ بھی مر گئے، ان کی نسل بھی نہیں چلی۔ یہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حام یا یافس، ان سے پھر باقی پھر پوری دنیا کی اولاد جو ہے تو پھر ان سے چلی۔ سمجھا گئی بات؟ اور نوح علیہ السلام تک کسی نے شرک بھی نہیں کیا تھا، یہ شرک بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر چونکہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، پھر نوح علیہ السلام سے دنیا کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہوا، تو اس لیے نوح علیہ السلام کو ذکر کیا۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نوح علیہ السلام سے لے کر تمہاری امت تک اتنے ڈھیر سارے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم غر محجلون من اثر الوضوء لیس احد کذلک غیرہم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اثر وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمکیں گی اور ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اعرفهم انہم یؤتون کتبہم بایمانہم، میں ان کو پہچانوں گا، ان کو کتاب، ان کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وعارف یسعى بینہم ذریتہم، اور میں ان کو پہچانوں گا کہ اس وجہ سے بھی پہچانوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے آگے دوڑتی ہوگی، سمجھ گئے؟ یعنی ان کی اولاد اس سے پہلے جنت کی طرف دوڑتے ہوں گے، یا یہ کہ ان کے سامنے کھیلتے ہوں گے، یہ خوشی کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ دیگر امتوں کے اندر یہ کیفیت نہ ہو، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ ایک تو ان کی اولاد ان کے آگے آگے دوڑے گی، مطلب یہ کہ قیامت کے دن ان کے بچے ان کے سامنے کھیلتے ہوں گے، تو یہ امت محمدیہ کی تسکین کی علامت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ان کی تسکین کی علامت ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان کو اس سے پہچانوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا وضو کی فضیلت کا، تو آدمی کو جب بھی آدمی بھی وضو ہو بس فوراً وضو کر لینا چاہیے، جب بھی وضو ہو فوراً وضو کر لینا چاہیے، تو کم از کم آدمی بھی وضو نہ رہے، ٹھیک ہے؟ آدمی کیا ہو، بھی وضو اس کو نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے وہ انشاءاللہ پھر دوسرے سبق میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟